السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا تجوید شارٹ کورس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ تو کل جو ہم نے سیکھا تھا اس کے اندر اہم اصطلاحات سیکھی تھی ہم نے، تنوین کے بارے میں کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ مد جو سی ہے، جس حرف پر مد ہو اسے لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 3 سے 4، 4 سے 5 حرکات کے برابر۔ پھر ساکن کو ہم نے دیکھا کہ جس حرف پر سکون یا جزم کی علامت ہو تو اسے کیا ہے، ساکن کہتے ہیں۔ اور پھر مشدد کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ حرف جس پر تشدید ہو اس کا سائن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹا سا ڈبلیو۔ تو اس کو ہم نے جانا، دیکھا، سمجھا۔ اور آج جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے حرف اور مخرج میں فرق۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ اب ہے حرف۔ یہ دیکھیں، حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو سارے حروف ہوتے ہیں جن کو حروف تہجی یعنی حروف الہجا الفابیٹس کو حروف کہا جاتا ہے۔ اب یہ حرف اور مخرج میں فرق، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف کس کو کہا جاتا ہے اور مخرج کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرف کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں، انگلش میں بھی میں نے اسی لیے لکھ دیا ہے تاکہ کسی کو اگر اردو پڑھنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہو تو وہ اس طرح سے بھی ان کو دیکھ کے ان الفاظ کو سیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ جو سارے حروف تہجی جن کو حروف الہجا الفابیٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف کہا جاتا ہے۔ جیسے الف، با، تا، سا سے لے کر اینڈ تک کیا ہوا؟ یا تک۔ یہ دیکھیں، الف، بی اے با، ٹی اے تا، اور اسی طرح اینڈ تک یا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ادائیگی، ان الفاظ کو حروف کہا جاتا ہے۔ اب ہے مخرج کسے کہتے ہیں؟ تو جو مخرج ہے نا، وہ منہ کا وہ حصہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں زا، سین، صاد، زی اے زا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک سے جب سامنے والے اوپر اور نیچے کے دونوں دانت آپس میں ملیں تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ، یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لپس بنا دیے، ٹھیک ہے، ہونٹ، پھر ہونٹ اور اندر کے یہ 2 دانت ہیں۔ اب جو یہ 2 دانت ہوتے ہیں نا اوپر والے، ان دونوں دانتوں کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے والے بھی 2 دانت، ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ تو چلیں چھوڑتے ہیں ہم، یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل لگیں گے آپ کو الفاظ۔ سمپل سی ٹپ یہی ہے کہ آپ سمپل یہ 2 اوپر والے جو سینٹر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں وہ عموماً عام دانتوں سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی عام دانتوں کی نسبت دوسرے جو سائڈ والے جو دانت ہے ان کی نسبت یہ اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت کیا ہے، تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں دانتوں کو آپس میں ملا لیں، اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت۔ جب آپ اس طرح ملائیں، ہاں جی شاباش، جی ضرور پریکٹس کریں، شاباش، ملا لی ہیں، ویری گڈ۔ چلے جی، اب آپ نے جو ہی ملا لی، اب آپ ادا کریں ز، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو خود فیل ہوگا کہ میرے اوپر کے اور نیچے دونوں دانتوں کے ملانے سے میرے یہ حروف بڑے ایزیلی ادا ہو رہے ہیں اور اس کا مخرج پرفیکٹ ہو جاتا ہے ان کی ادائیگی سے، کیونکہ زا سے کہیں ایسا نہ ہو ل نکل آئے، تو سین سے ایسا نہ محسوس ہو کہ ثا نکل آئے، اور صوت سے ایسا محسوس نہ ہو کہ زو یا دو یا کوئی اور اس کا
लफ्ज़ जोन सा है या लेटर जोन सा है वो निकल आए। तो लिहाजा हमने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है कि हर्फ और मखरज, ये मखरज है और ये हर्फ है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को हमने देखना है। मैं फिर रिपीट करती हूँ कि हर्फ जोन सा है वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, अलिफ बा ता, और उर्दू में हम कहते हैं अलिफ बे पे ते टे से, है ना, लेकिन इसके अंदर मखसूस लेटर्स होते हैं, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज में, तो उसको हमने हरूफ कहेंगे उसको हमें, जैसे अलिफ बा ता से लेकर या तक। इसी तरह मखरज क्या है, मुंह का वो हिस्सा जहां से हर्फ अदा होता है, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम आगे वाली तमाम क्लासेस के अंदर देखेंगे कि और तमाम खारिज को सीखेंगे कि उनकी कौन कौन सी जगह हैं जहां से इन हरूफ को अदा किया जाता है इंशाअल्लाह। ठीक है, चले जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरीके से ज़रूर समझ आई होगी इंशाअल्लाह, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानी फरमाए, इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अल्लाह ताला के नज़रों के सामने हमें क्या करना है, अपने आप को महबूब बनाने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह। और ये अपने देखिए कुरान है ही इसी मकसद के लिए कि कुरान हमें क्या सिखाता है, हर चीज़ के लिए हमें परफेक्ट ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम असूल क़वाइद, ये सब कुछ वही कुरान ही हमें सिखाता है और हदीस सिखाती है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला यहीं तक हमारा लेसन ख़त्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।